آیا کریمہ آپ احباب نے سورہ مبارکہ نساء کی سماعت فرمائی. بڑا عجیب لہجہ ہے اس میں خدا کا, بڑا عجیب لہجہ ہے. کبھی ایسا اللہ کا پورے قرآن کریم میں کسی مسئلے میں لہجہ نہیں ہوا. لہجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان لا تتخذوا الکافرین اولیاء. اپنا ولی کسی کافر کو نہ بنانا, اپنا ولی کسی کافر کو نہ بنانا. توجہ سے سنو, فرمایا اپنا ولی کسی کافر کو نہ بنانا. قرآن ہے, قرآن. من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر. مومن موجود ہوں اور تم کافروں کو ولی بناؤ, اللہ پاک فرماتا ہے یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. کیا تم کسی کافر کو اپنا ولی بنا کے یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف ایک بڑا ثبوت پیش کر دو, اللہ کو اپنا مخالف بنا دو, اور ایک ایسی واضح دلیل پیش کر دو جو تمہارے خلاف ہو, اور پھر خدا تمہارے خلاف ہے؟ یہ کہا. اب پورا قرآن پڑھی, اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھ کے کہیں اللہ کو اپنے خلاف نہ کر لینا, نہیں کہا. کہا نماز پڑھو, اور پھر نبی نے کہا جو نہیں پڑھے گا اس سے پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھ کے کہیں اللہ کو اپنے مخالف نہ کر لینا, روزہ نہ رکھ کے کہیں اللہ کو اپنے خلاف نہ کر لینا, زکوٰۃ نہ دے کے کہیں اللہ کو اپنے خلاف تم کوئی ثبوت فراہم نہ کر لینا. ثبوت فراہم. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. پاورفل دلیل تم اللہ کو اپنے خلاف دینے کا ارادہ رکھتے ہو. خبردار اگر تم نے اپنے خلاف, تم اپنا بھلا سوچو, اپنی بھلائی کا خیال کرو. اپنا ولی کسی کافر کو نہ بناؤ, اپنا ولی کسی کافر کو نہ بناؤ, کیونکہ مومن موجود ہے. مومن کو ولی بنائے گا. یعنی سخت مرحلہ ہے یہاں, اللہ جلال میں ہے یہاں پر. فرمایا اگر تم نے مومن کے ہوتے ہوئے کسی غیر مومن کو اپنا ولی بنا لیا تو یہ تم اپنے خلاف وہ دلیل قائم کرو گے کہ قیامت والے دن تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے. میں تمہارے خلاف جاؤں گا, تم مقدمے میں ہار چکے ہو, تم نے اپنے خلاف خود ایک دلیل کھڑی کر دی ہے اور دلیل میری بارگاہ میں تمہاری پیش کر دی, اب تم بچنے کے لائق نہیں رہو گے. سخت مرحلہ ہے یہ. پتہ ہے یہ ولی کیا ہے؟ میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا, عام روٹین میں جب ہم لفظ ولی بولتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ننگے فقیر, نانگے شانگے بھی اس کو بھی ولی سمجھ لیتے ہیں. کوئی دم پھوک جاڑے والا ہو لوگ اس کو بھی ولی سمجھ لیتے ہیں. کوئی میرے جیسے خطیب شتیب تقریرہ تقرونہ دو لفظ چنگے آ جائیں لوگ اس کو بھی ولی سمجھ لیتے ہیں. عام روٹین میں یہ ولی کا یہ کنسپٹ ہمارے ہاں لے لیا جاتا ہے. لیکن جب اس لفظ کو خصوصیت سے دیکھیں گے تو صرف ایک بندہ نظر آئے گا جس کو قرآن میں ولی کہا گیا ہے, وہ میرا علی ہے. وہ علی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. جب یہ یا رسول اللہ سلامت سلامت سلامت. وقت تھوڑا ہے, بس سماعت کر لیں, مضمون بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری مضمون ہے. عمومیت پہ لفظ ولی آپ لائیں گے تو یہ آٹے مانگنے والے اور دم بھوک جاڑ کرنے والے اور خطیب شتیب جملے اچھے رکھنے والے, نیکی کی بات کرنے والے سب لوگوں کو دیکھنے میں ولی لگنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ولی ہے. لیکن اگر اس لفظ کی گہرائی میں آپ جائیں گے کہ ولی کون ہوتا ہے تو پھر زبان خدا سے بذریعہ زبان مصطفیٰ ایک ہی بندہ نظر آئے گا کہ جس کو قرآن اور رسول نے ولی کہا ہے, وہ میرا علی. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ولی مطلب ہوتا کیا ہے, ولایت کیا ہے. یہ آپ آج سن لیں ذرا توجہ سے سماعت. ولایت کیا ہے؟
کس کو کہتے ہیں ولی؟ ہمارے اہل سنت کے لغت کے جو علماء ہیں ان میں جو سرخیل ہے علامہ راغب اصفہانی، انہوں نے مفردات القرآن جو کتاب لکھی ہے اس میں اس کے لغوی معانی قرآن کریم کی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں ان کے جو لغوی معنی ہیں گرامیٹیکلی جو اس کی گرامر کے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے سارے الفاظ کا ہر لفظ کا لغوی معنی بیان کیا ہے۔ اس میں جب انہوں نے ولی کے بارے میں جو اس کا معنی کیا تو انہوں نے کہا جی اس کے 26 معانی ہیں ولی کے۔ کتنے؟ لیکن ان میں سے جو انہوں نے خلاصہ بیان کیا وہ تھا قرب، یعنی سب کا سمجھ لیں، قرب نزدیکی، ولی مین نزدیک، قریب، سمجھ آئی؟ قریب۔ مثلا انہوں نے پھر اس کی مثال بھی دی انہوں نے، مثلا اگر کسی نے کہنا ہو، یہ انہوں نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ فلاں مثال کے طور پہ عمر زید کے پاس بیٹھا، وہ کہتے ہیں پھر وہاں انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ یلی ہے عمر، عمر بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے بغیر کسی فاصلے کے، بالکل اس کے پہلو کے ساتھ اس کا پہلو ملا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا کسی کے قریب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ وہ ہوتا ہے ولی جو کسی کے قریب ہو جائے۔ تو احباب گرامی قدر، اب اللہ کے ساتھ تو بندہ اس طرح قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو یہ قرب کیا ہے؟ ولی کا معنی ہوا کہ اللہ کے قریب، اور اتنا قریب کہ وہ یوں لگے کہ یہ بارگاہ بندہ اس ولی کی بارگاہ میں آئے تو وہ سمجھے کہ مجھے جو فیض ملا ہے یہ بارگاہ خدا کا فیض ملا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جب چلا جائے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، تو احباب گرامی قدر یہاں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ولی یعنی قریب۔ ولی کا معنی کیا؟ قریب، یعنی بہت قریب، جس سے آگے قربت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربتوں کی منزلیں تو پھر لا انتہا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو وہ قربت کیا ہے وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نہ رسول پاک سرکار کی قربت زمانی اور مکانی، نہ اللہ کی قربت زمانی اور مکانی ہے، اور پھر اس کے بعد ولیوں کی قربت بھی زمانی مکانی نہیں ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں۔ قربت سے مراد یہاں ہوگا قرب۔ ہم کسی کو ولی بنائیں، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ ولی ہے۔ تو احباب گرامی قدر یہ بات کسی کو بھولی ہوئی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے ولایت کے حوالے سے، کہ یہ جو ولایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ مائدہ میں جو ارشاد فرمایا، اسی الفاظ کو رب العالمین نے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بندے جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، وہی مضمون جو اس سورہ مبارکہ نساء کا تھا، اسی کو آیا ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا کے کہا کہ مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو ولی بناتے ہیں، یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ اللہ کا کیا ہے؟ گروہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو فلاں نیک کام کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، وہ نیک کام کرنے والے اللہ کے گروہ ہیں، نہیں، فرمایا جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو ولی بنائیں، وہ ولی بنانے والے اللہ کا گروہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہم الغالبون، اور میں اللہ تمہیں بتاؤں غالب وہی ہیں، غالب وہی ہیں۔ تو اسی آیہ کریمہ کو ذرا پیچھے سے شروع کہ یہ کون ہے ولی جن کے بارے میں اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان کو جو ولی بنا لیتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کو شروع سے کریں، انما ولیکم اللہ، فرمایا تمہارا ولی صرف اللہ ہے،
وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ ایمان والے تمہارے ولی ہیں جو رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اہل سنت کی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ تفسیر کشاف ہو، تفسیر فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہو، اور دیگر ہماری جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں اہل سنت کی، وہ کہتے ہیں جب یہ والی آیت نازل ہوئی، یہ کیوں ہوئی تھی؟ ایک مانگنے والے نے سوال کیا جب کسی سے نہ ملا کسی جگہ سے، سرکار مولا کائنات آپ نفلی عبادت میں وہاں پر موجود تھے، آپ نے اپنی انگلی سے ایک قیمتی انگوٹھی اتار کے اس کو صدقہ کر دی کہ وہ ایسے ہی بارگاہ رسالت سے یہ سوچتا نہ چلا جائے یہ وہ علی ہے کہ جس کی عبادت میں محبیت کا عالم یہ ہے کہ گویا وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جب رسول کی عزت کا سوال آیا تو حالت رکوع میں بھی صدقہ کر دیا، اتار کے اس کی طرف دے دیا کہ یہ لے جا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہے تمہارا ولی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا ولی ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، اس کی شرح میں احادیث ہمارے پاس ہماری تائید میں موجود ہے۔ یہ میرے عقیدت کا فیصلہ نہیں ہے کہ مجھے حضرت علی سے عقیدت ہے تو میں اپنی عقیدت پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ مائدہ میں جس کو اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی علی، اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، کہ جو ان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں یہ ہے اللہ کا گروہ، ہم الغالبون، اور اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ غلبہ دلیل کا غلبہ، کس کا غلبہ؟ ہاں ایک وقت آئے گا کہ سیاسی غلبہ بھی ہوگا علی والوں کا، وہ آئے گا جب علی کا بیٹا مہدی آ جائے گا، جب علی کا بیٹا مہدی آ جائے گا تو پھر پوری روئے زمین پر اسی گروہ کا غلبہ ہوگا جو علی کا گروہ، کیونکہ مولا مہدی علیہ السلام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہم مزاجوں کو لے کر ایک حکومت قائم کریں گے۔ تو احباب گرامی قدر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لوگو ولی بناتے وقت کہیں تھوڑی سی کمزوری نہ دکھا جانا، ولی بناتے وقت کہیں تھوڑی سی کمزوری نہ دکھا جانا، ایسا نہ ہو کہ تم جب ولی بنانے لگو تو تم تھڑک جاؤ، یہ تمہارے خلاف ایسا ایک مقدمہ قائم ہوگا میری بارگاہ میں۔ اور یہ ولی بنانا ضروری تو ہے نا اپنا کسی کو، میں وہ وضاحت کر دیتا ہوں کیا ہے ولی بنانا، کیا بنائیں ولی ہم۔ اور اللہ پاک نے سورہ مبارکہ ممتحنہ میں ایک اور بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو ولی نہ بنانا۔ اللہ کا کوئی دشمنی کر کے اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ یا اللہ تیرا بھی کوئی دشمن ہوتا ہے؟ فرمایا تیرے ساتھ محبت ہے نا میری، اوے مومنہ تیرے ساتھ محبت ہے نا میری، تیرے دشمن کو میں اپنا دشمن کروں، یہ اللہ کی کریمی ہے۔ اللہ کا دشمن بن کے کوئی اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ یا اللہ تیرے ساتھ کو دشمنی کرے بھی تو کیا؟ فرمایا بھئی بات سن میرے بندے، تیرے دشمن کو میں اپنا دشمن کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون فانه طغى، وہ فرعون بگڑا ہوا ہے، موسیٰ جاؤ اس کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ ایسا ہے کہ میرے شرح صدر کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، میرا امر آسان کر دے، وہ میری بات بھی سمجھ جائیں۔ اس کے بعد عرض کی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ ہارون اخی اہلی من اہلی ہارون اخی، اور میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بھی ساتھ ہی بنا دی۔ اور پھر فرمایا اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِی، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے، میرا ویر میرے پیچھے کھڑا ہوئے گا، میں تڑک
طاقت ہے میرا بھائی ہارون میری، یا اللہ پاک مہربانی فرما۔ اور پھر فرمایا وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو اس کار نبوت میں، اس کار تبلیغ میں میرا شریک کار قرار دے، ملا دے اس کو میرے ساتھ، ہم مل کے اس مشن کو کمپلیٹ کریں۔ اور فرمایا کہ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا، تاکہ جب ہم دونوں بھائی اس میدان میں فتح مند ہو جائیں تو تیری تسبیح کثرت سے کی جائے۔ اور ارشاد فرمایا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے مانگا ہے میں نے دے دی، میں نے تیرا بھائی تیرے ساتھ کھڑا کر دیا، تیرے بھائی کو تیرے امر میں شریک کر دیا، تیرا بھائی ہارون اور تو دونوں اب جاؤ، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تیرا بھائی تمہارا مددگار ہے، تو اور تیرا بھائی ہارون۔ اور اسی کو میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میں اور علی بالکل ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون، یہ میرے اس مشن میں یہ میرا شریک کار ہے، اس نے میری کمر کو مضبوط کیا ہے، اس کے ساتھ مجھے طاقت ہے، اس کے ساتھ مجھے حوصلہ ہے، یہ میرے ساتھ ہے، میرا کام آگے بڑھ رہا ہے، یہ میرا وزیر ہے، بس نبی نہیں ہے۔ یہ کہا ہارون نبی تھا، میرا بھائی نبی نہیں ہے، باقی ہر وہ فضیلت جو اللہ نے ہارون کو دی تھی میرے بھائی علی کو بھی عطا فرمائی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ فرمایا موسیٰ تمہیں یاد ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس سے پہلے بھی ہم نے تیرے اوپر ایک احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی۔ نبیوں کی ماں سے اللہ باتیں کرتا ہے، وہ شرعی وحی نہیں ہے اور وحی اس کا معاملہ ہے، بہرحال اللہ ان سے محو گفتگو ہوتا ہے، رب ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فِي الْيَمِّ، اس نے کہا کہ وہ فرعون کے جاسوس کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اس گھر میں، فرمایا اگر تو خطرہ محسوس کرے نا اس کو تابوت میں ڈال کے نا اس کو دریا میں بہا دے، لہروں میں۔ فرمایا کہ پھر ہوگا کیا فَيُلْقِيهِ الْيَمْ بِالسَّاحِلِ، پھر ان کی ماں نے خطرہ محسوس کیا تو ڈال دیا۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوا یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لَّهُ عَدُوِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، پھر نہ موسیٰ کو میرے دشمن نے اور اس کے دشمن نے پکڑ اٹھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دشمن سے بات یاد آئی تھی کہ موسیٰ کو میرے دشمن نے اور اس کے دشمن نے، یا اللہ تیرا بھی دشمن ہوتا ہے، فرمایا بھئی میرے بندوں کا دشمن ہی تو میرا دشمن ہے، اور یہ نبوت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کے بچے کا دشمن بھی میرا دشمن ہوتا ہے، نبوت کے گھرانے کے بچے کا دشمن بھی میرا دشمن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو میرے نبی کریم نے جب ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا من کنت مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں، فہذا ولی جو ہوں اس کا یہ علی ولی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم وال من والا ہو، یا اللہ جو اس کو اپنا ولی بنائے تو اس کو اپنا ولی بنائے، اس کو اپنی ولایت میں لے لے، وعاد من عادا ہو، جو اس علی کو دشمن بنائے اس سے دشمنی کرے، آدھے اس کا تو دشمن ہو جا۔ پتہ چلا اگر اللہ کا دشمن روئے زمین پر کہیں ڈھونڈنا ہو اللہ کا دشمن کون ہے تو پھر دیکھ لو علی کا دشمن کون ہے۔ سمجھ آگئی؟ وعاد من عادا ہو، جب اگر کسی نے اس روئے زمین پر اللہ کا دشمن ڈھونڈنا ہو تو میرے نبی کی دعا پر توجہ کرو۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں، فہذا علی جو مولا ہو، یہ علی اس کا مولا ہے۔ اور پھر کہا اللہم، اب اعلان کرنے کے بعد اللہ سے محو گفتگو ہو کے کہا مولا تیرے حکم پر میں نے تیرے ولی کی ولایت کا اعلان کر دیا کہ اب میرے بعد سب کا ولی علی، میں محمد کے بعد سب کا ولی علی ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب میری دعا ہے، اس کو کوئی دعا سمجھے یا اگلے حصے کو بد دعا سمجھے، رحمت للعالمین کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، مگر اگر کوئی علی کو ولی نہ جانے
تو زبان رحمت للعالمین بھی حرکت میں آ کے کہتی ہے کہ مولا تو اس کا دشمن ہو جا، اس کو اپنے دشمنوں میں لکھ لے، اس نے میرے علی کو، تیرے علی کو، میرے ولی کو، تیرے سارے مومنوں کے ولی کو اس نے دشمن، اس نے ولی نہیں بنایا، اس کو اپنے دشمنوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ ولی قرب ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے یہ حق رکھتا ہوں کہ تمہاری ولا کا رشتہ مجھ سے بڑھ کر کسی سے نہ ہو۔ ہماری ولا ہے میرے نبی پاک کے ساتھ، اور ولا وہ رشتہ ہے جو ماں سے بڑھ جاتا ہے، جو باپ سے بڑھ جاتا ہے، جو بچوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ولا کا رشتہ دیکھنا ہو تو آپ کو نظر آئیں گے کہ مائیں اپنے 6 ماہ کے بچے لے کے کھڑی ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ پر قربان۔ یہ ہے ولا کا رشتہ، یہ ولا کا رشتہ ہے۔ ولا وہ رشتہ ہے، ولا کہ جو سب رشتوں سے مقدم ہے، فوقیت رکھتا ہے، اوپر ہے۔ تو فرمایا میں محمد کے ساتھ تمہارا ولا کا رشتہ ہونا چاہیے۔ میرے بعد اگر کسی سے ولا کا رشتہ ہے تو وہ علی ہے۔ تو ہمارا علی علیہ السلام سے ولا کا رشتہ ہے، اور یہ ولا کیا ہے؟ قرب۔ کیا؟ اب قرب زبانی مکانی نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا المرء مع من احب۔ دیکھیے آج کتنے ہزار سال ہو گئے حضرت ابراہیم کو، آج اگر کسی کا من ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھک رہا ہے تو وہ 4000 سال بعد بھی ابراہیم ہے۔ ذہن میں رکھ لیں، وہ اتنے ہزاروں سال بعد بھی کیا ہے؟ ابراہیمی ہے، اتنے ہزاروں سال بعد بھی۔ اور اگر آج کسی کا دل نمرود کی طرف جھک رہا ہے تو ہزاروں سالوں بعد بھی وہ نمرود۔ اگر کسی کا دل فرعون کی معاملات کی طرف جھک رہا ہے تو وہ ہزاروں سالوں بعد فرعونی۔ اگر کسی کی طبیعت میلان اس کا حضرت موسیٰ کی طبیعت کی طرف ہے تو وہ ہزاروں سالوں بعد بھی موسوی ہے۔ تو اسی طرح احباب گرامی اگر کسی کی طبیعت، کسی کا رجحان، کسی کا میلان 1500 سال بعد محمد عربی کی طرف ہے تو وہ محمدی ہے، اور اگر کسی کا رجحان کسی اور طرف ہے تو وہ بو لہبی ہے، وہ بو لہبی ہے۔ تو یہ ولی سے مراد کیا ہے؟ ولایت۔ ولا کیا ہے؟ ولا یہ ہے کہ اس کی منشا تیری منشا، اس کی چاہت تیری چاہت ہو، اس کی محبت تیری محبت ہو، اس کی ناراضگی تیری ناراضگی ہو۔ اگر تیرا رشتہ نبی اور علی سے ایسا ہو گیا تو تو نے نبی کو بھی ولی بنا لیا، تو نے علی کو بھی اپنا ولی بنا لیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے تاکہ ہم بے عمل نہ ہو جائیں کہیں، ہم بد عمل نہ ہو جائیں کہیں، ہم سوکھے محبتوں کے دعوے کرنے والے نہ ہو جائیں کہیں۔ تو احباب گرامی قدر، ولا کیا ہے؟ ولا ہے جس سے رشتہ ہو ولا کا قائم، اس کی اتباع میں اپنے آپ کو لے آنا۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ پاک اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی، مجھے بچا لے، وبنیجا، میرے بچوں کو بھی بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا فمن تبعنی، مولا میرے دور میں ہو، میرے دور کے بعد ہو، اس سے بعد ہو، اس سے بعد ہو، میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے جو میرے طریقے پہ چلے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، میں اس کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان کرتا ہوں وہ مجھ میں سے ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر، اس مقام رسالت و نبوت پر اگر کوئی کھڑا ہے تو میرے مصطفیٰ کھڑے۔ تو اب ڈھونڈیے میرے رسول پاک نے کس کو کہا؟ علی منی، حسین منی۔ تو یہ منیت کے منزل پر بھی آپ کو جو کامل نظر آئے گا خاندان مصطفیٰ۔ تو یہ احباب گرامی قدر، یہ ولایت علی علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات سے لوگوں کو منع کیا ہے کہ لوگوں تم ایسا ہے کہ کہیں تھڑک نہ جانا، ولی نہ کسی ایسے ویسے بندے کو بنا لینا۔ اولا بتصرف، میں آپ کو بتا دوں ولایت کا معنی اولا بتصرف، یعنی تصرف کرنے میں اولا رکھنا، حق رکھنا۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے اس ولی کو یہ طاقت دے دیتا ہے
کہ وہ کسی چیز کی طرف نظر کرے تو اس کی کیفیت اور ماہیت کو بدل دے۔ آصف بن برخیہ جو تھے، انہوں نے لکڑی کا یا لوہے کا یا سونے کا یا پتنی چاندی کا وہ جو تھا پڑا ہوا تخت اس کا، یہ ہے ولی کا تصرف۔ اس کی نظروں میں اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کسی چیز کو، میٹیریل کو، کسی میٹل کو دیکھے تو اس کی کیفیت کو بدل دے۔ تو یہ ہے ولایت۔ فرمایا کسی ایسے کو ولی بناؤ تاکہ وہ تیری تقدیر بھی بدل دے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پر سمجھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو احباب گرامی قدر، رب العالمین نے ہمیں بار بار قرآن کریم میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ تم ولی بناؤ اپنا کسی کو، ولی بنانے کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اور ولایت کیا ہے؟ یعنی ولا کیا ہے؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تم کچھ بھی نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ فرمایا جو اس منزل پہ فائز ہو، جو اس منزل پہ فائز ہو وہ کیا ہے؟ میرا ولی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ جو سمجھایا ہے، یہ ہمیں اسی لیے سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ ممتحنہ کی جو میں شروع کی تھی میں نے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے اور میرے دشمن کو ولی نہ بنانا۔ ولا تلقون الیہم بالمودہ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی محبت و مودت کے ڈورے ادھر پھینکنے لگو۔ جو دشمن ہو میرا، جو میرا کیا ہو؟ اللہ کا دشمن، علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ تمہاری مودت کا رشتہ وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک تلقون الیہم بالمودہ، یہ قرآن سورہ مبارکہ ممتحنہ، اس میں تمہاری مودت، محبت، ولا، اس کا رشتہ میرے دشمن سے نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ڈورے ادھر نہیں ہونے چاہیے۔ ادھر سے منع کیا کہ تمہاری مودت ادھر نہیں ہونی چاہیے، نہیں تمہاری مودت میرے دشمن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یا اللہ کدھر ہونی چاہیے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہوں تمہاری محبت و مودت علی کے لیے ہونی چاہیے، حسنین کے لیے ہونی چاہیے، سیدہ زہرا کے لیے، میری قربت کے لیے۔ یہ میرے قریب ہے، اور قریبی کو تو ولی کہتے ہیں، یہ میرے قریب ہے۔ ادھر تمہاری مودت و محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو احباب گرامی قدر، اس گفتگو یہ جو جتنی بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں ہے کہ ہمارا بھی کوئی ولی ہونا چاہیے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی پرسان حال قبر میں نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ نے بار بار کہا ہے ولی بناؤ، ولی بناؤ، ولی بناؤ، اور یہ ولایت کا خاصہ ہے کہ ایک کی ولایت دوسرے کی ولایت کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، میرا بندہ ولی، ٹھیک ہے، علی ولی، یعنی قرآن کریم کی اس تعلیم سے میرا مومن بندہ ولی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کو ولی کہیں گے تو رسول کو ناگوار نہیں گزرے گا، اگر رسول کو ولی کہیں گے تو اس مومن کو ناگوار نہیں گزرے گا، اور اگر مومن کو ولی کہیں گے تو رسول کو ناگوار نہیں گزرے گا، رسول کو ولی کہیں گے تو اللہ کو ناگوار نہیں گزرے گا۔ بھئی جب اللہ کو ناگوار نہیں ہے کہ ہم رسول کو اپنا ولی بنا لیں یا کسی اعلیٰ ایمان والے کو اپنا ولی بنا لیں، اولا بالتصرف بنا لیں، اپنی قربت کا رشتہ اس سے جوڑ لیں، تو کلمہ گو کو حق حاصل کیا ہے کہ وہ ولی پر اعتراض کرے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی کیوں بنایا ہے، سرپرست کیوں بنایا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، ہمیں یہ اس سے پتہ چلا قرآن کریم سے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ولا کا رشتہ قائم کریں۔ تین ہستی جن کو اللہ نے کہا کہ تمہارا ان کے ساتھ ولا کا رشتہ ہونا چاہیے، وہ کون ہے؟ من یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس نے اللہ، رسول اور ایمان والوں کو، اور وہ میرے نبی پاک نے فرمایا یہاں ایمان والوں سے مراد علی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جتنی مرتبہ بھی آیا ہے، اللہ نے اپنی منشا اور اپنی چاہت میں باقیوں کو ایمان والا گنا ہے اور علی کو ان کا سردار گنا ہے۔ علی کو ان کا سردار، علی جو راسوہا و امیر، علی ان کا سردار اور ان کا قائد ہے۔ تو احباب گرامی قدر، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کوئی عام ولایت نہیں ہے۔